بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اسلامی عقائد کا پہلا عقیدہ عقیدہ توحید کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم اسلامی عقائد کا دوسرا عقیدہ عقیدہ رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسلام کے سلسلے عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانا ہے اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ اسلامی اصطلاح میں رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنے مخلوق کی طرف بھیجا ہو۔ اس مختصر سی تعریف کے بعد اب ہم عقیدہ رسالت کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے۔ عقیدہ رسالت کا مفہوم اللہ تعالیٰ کا منشا ہے کہ انسان دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کرے، اور یہ کامیابی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت ہی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ لیکن اس بارے میں ہمارے ذہن میں ضرور کچھ سوالات پیدا ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے واقف ہونے کا ذریعہ اور طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کیا ہے؟ اور بھلائی کس طریقے پر عمل کر کے حاصل ہوگی؟ ان سوالوں کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس طریقے کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلسلہ ہدایت شروع کیا اور روز اول ہی سے اس کا آغاز کر دیا، یعنی پہلا انسان جو تخلیق فرمایا وہ خود ایک نبی تھا۔ اسی طرح عقیدہ رسالت کا آغاز انسانی تاریخ کے شروع سے ہی ہوا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کے اندر سورۃ النحل کی آیت 36 میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں ایک رسول۔ قرآن پاک کی ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا، اور ہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ سے بیان کیا ہے اور بعض کا حال آپ سے بیان نہیں کیا۔ سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 78 ہے۔ یعنی ہر امت کے لیے اور ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء مبعوث فرمائے، اور ہدایت کا سلسلہ ہر دور میں جاری رہا۔ نبی اور رسول کے بارے میں فرق کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو رسول اس ہستی کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نئی شریعت کو لے کر آئے، اور نبی وہ ہے جس نے گزشتہ شریعت کی تعلیم دی ہو۔ عام طور پر یہ دونوں الفاظ ایک ہی مفہوم کو پیش کرتے ہیں، لیکن ان میں فرق کے بارے میں جمہور علماء نے یہی تعریف پیش کی ہے۔ اب ہم جانیں گے کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات میں انبیاء کی واضح خصوصیات بیان کی گئی ہیں، جن میں سے پہلی خصوصیت بشریت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے گئے وہ سب انسانوں ہی میں سے منتخب کیے گئے۔ اس بارے میں جب کفار نے یہ اعتراض کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو پیغمبر بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا، تب سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95 نازل ہوئی اور فرمایا گیا، اگر اس زمین پر فرشتے ہی چلتے پھرتے اور آباد ہوتے تو ہم ان پر آسمان سے فرشتے ہی کو رسول بنا کر بھیجتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت 95۔ چونکہ نبی کا مقصد نسل انسانی کے لیے ایک کامل نمونہ پیش کرنا تھا، لہٰذا اسی لیے انسان ہی کو منصب نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ انبیاء کی دوسری خصوصیت امانت اور وہبیت ہے۔ وہبیت کا مفہوم یہ ہے کہ رسالت کوئی ایسی چیز نہیں جسے محنت اور کوشش سے حاصل کر لیا جائے، بلکہ یہ خالق کائنات کا خصوصی انعام ہے۔ رسالت کا فریضہ جس کسی بھی نبی کو ملتا ہے وہ اسے ایمانداری سے نبھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو امانت سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچا دیتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ میں ارشاد فرمایا ہے، ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ،
یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ جن ہستیوں کو یہ انعام ملتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک انبیاء ہوتے ہیں۔ انبیاء کی تیسری خصوصیت اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تبلیغ کرنا ہے۔ پیغمبر اللہ تعالیٰ کا ترجمان ہوتا ہے، وہ اللہ کے احکامات کو لوگوں تک ایسے ہی پہنچاتے ہیں جیسے نازل ہوئی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو ان کی طرف اللہ تعالیٰ وحی کرتا ہے، اور وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ اس بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اور نہیں بولتا اپنے نفس کی خواہش سے سوائے وہ جو حکم ہے بھیجا ہوا۔ یعنی رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے سوائے اس حکم کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کی چوتھی خصوصیت معصومیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام پیغمبر علیہ السلام معصوم اور ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے اقوال اور اعمال شیطان کے عمل دخل سے محفوظ، اور ان کا کردار بے داغ ہوتا ہے، اور ان کا کوئی کام نفسانی خواہشات کے تابع نہیں ہوتا۔ انبیاء علیہ السلام کی پانچویں خصوصیت واجب الاطاعت ہونا ہے، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کی اطاعت اور پیروی کرنا فرض ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، سورۃ النساء کی آیت 64 ہے۔ اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ اس غرض سے کہ اس کی اطاعت اللہ کے حکم سے کی جائے۔ یعنی نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا راستہ دکھاتا ہے، اس لیے اس کی اطاعت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کتاب اللہ کی شارح اور امت کے لیے نمونہ تقلید ہوتے ہیں۔ اس لیکچر میں ہم نے بنیادی عقائد کا دوسرا عقیدہ، عقیدہ رسالت کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی پڑھا کہ انبیاء علیہ السلام کی خصوصیات کیا ہیں۔ اس کے بعد ہم اگلا لیکچر لے کے حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔